ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تعلیم معاشرے کو تبدیل کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کار، نائب صدر جمہوریہ کا اظہار خیال۔ یو جی سی نے جنوری 2024 سیمسٹر کے لیے 1000 سے زائد موکس کو دی منظوری۔ اور آئی آئی ٹی مدراس کے محققین نے اسٹارٹ اپ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کیا تیار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے کہا ہے کہ تعلیم معاشرے میں تبدیلی کے لیے سب سے زیادہ اثر انگیز اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ گوہاٹی میں کاٹن یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء اور عملے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ تعلیم ہی معاشرے کی عدم مساوات کو دور کر سکتی ہے اور تعلیمی اداروں کو تبدیلی کا آلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم سے ہی ہم اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس موقع پر آسام کے گورنر گلاب چند کٹاریا، وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما اور وزیر تعلیم ڈاکٹر رانوج پیگو بھی موجود تھے۔ بھارت آپ کے ہاتھوں میں سرکشت ہے۔ امرت کال میں بھارت کو اس استر پر لا کر جس میں آپ لوگ آپٹیملی اپنی انرجی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، the baton is now in your hands۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اعلان کیا کہ سوئم بورڈ نے جنوری 2024 کے سیمسٹر کے لیے 1247 اوپن آن لائن کورسز کو منظوری دی ہے۔ یو جی سی کے سیکریٹری منیش جوشی کے مطابق کورسز کی فہرست سوئم پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ کمیشن نے جنوری 2024 کے سیمسٹر کے لیے بدھ مت کی ثقافت اور سیاحت سے متعلق 4 نئے موکس رجسٹریشن کی شروعات کی ہے۔ کمیشن نے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور کالجوں کے پرنسپل سے کہا ہے کہ وہ کورس کوآرڈینیٹر اور شعبہ جات کے سربراہوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ریگولیشن 2021 کے مطابق متعلقہ قانونی اداروں کے ذریعے کریڈٹ ٹرانسفر کو اختیار کر سکتے ہیں۔ کمیشن نے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے درخواست کی کہ ان کے کورسز میں وہ اپنے طلباء اور فیکلٹی ممبران کو بڑی تعداد میں داخلہ لینے کی ترغیب دیں۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے ذریعے تشکیل کردہ سوشل سائنسز پر ایک پینل نے اسکول کی نصابی کتابوں میں ہندوستان کے نام کو بھارت کے ساتھ تبدیل کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی کے چیئرپرسن سی آئی اسحاق نے بتایا کہ یہ سفارش 7 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے متفقہ طور پر کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا تذکرہ پینل کی طرف سے تیار کردہ سوشل سائنسز پر فائنل پوزیشن پیپر میں بھی ملا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تجویز پر اگلے تعلیمی سال سے عمل درآمد ہوگا، لیکن یہ سب این سی آر ٹی پر منحصر ہے۔ این سی آر ٹی نے کہا کہ اس مسئلے پر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس کے محققین سینٹر فار ریسرچ آن اسٹارٹ اپس اینڈ رسک فائنانسنگ کے اسٹارٹ اپ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اسٹارٹ اپ کے لیے گورنمنٹ فنڈنگ اسکیموں پر انٹیلیجنس پلیٹ فارم تیار کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم وائناس کے ساتھ شراکت داری میں تیار اور لاگو کیا گیا ہے، جو آئی آئی ٹی مدراس کا انکیوبیٹڈ اسٹارٹ اپ ہے۔ یہ پلیٹ فارم متعلقہ اسکیموں کے رابطے کی تفصیلات اور سوشل میڈیا لنکس فراہم کرے گا، جس سے کاروباری افراد کو اسکیم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ امیتابھ کانت انڈیا G20 شرپا نے پلیٹ فارم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ پلیٹ فارم تفصیلی تجزیے بھی فراہم کرتا ہے۔ اس اسکیم سے مستفید ہونے والے اسٹارٹ اپس، موصول ہونے والی اوسط مالی سرمایہ کاری، فنڈ حاصل کرنے کے وقت اسٹارٹ اپ کی عمر، اسٹارٹ اپ میں بانیوں کی تعداد اور ان کی عمر وغیرہ شامل ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک پرجوش خلائی پروگرام شروع کیا ہے جسے SSMU سیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ اتھرائزیشن سینٹر سے منظوری مل گئی ہے، جو محکمہ خلائی کے زیر اہتمام کام کر رہا ہے۔ SSMU سیٹ پروجیکٹ، جس نے نومبر 2021 میں MU روبو کلب کی رہنمائی میں اپنا سفر شروع کیا تھا، ایک U3 کیوب سیٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو پہلا سیٹلائٹ ہے جس کا نام MU کے بانی سر سید احمد خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ نینو سیٹلائٹ پروجیکٹ بہت سے مقاصد کا حامل ہے، بشمول ہندوستان کے غریب ترین اضلاع میں اقتصادی ترقی کا مطالعہ کرنے کے لیے سیٹلائٹ کی تصویروں کا استعمال۔ یہ سیٹلائٹ کئی اندرون ملک تیار کردہ سیٹلائٹ سب سسٹمز کی جانچ میں بھی سہولت فراہم کرے گا اور تیز رفتار ملٹی میڈیا ٹرانسمیشن کے لیے امیج کمپریشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا 103واں یوم تاسیس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس سال یوم تاسیس کے موقع پر ILBS کے بانی ڈاکٹر سرین اور ہندی سنیما کی مشہور اداکارہ شرمیلا ٹیگور نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔
اس موقع پر جامعہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کہا کہ یونیورسٹی کے طلبہ معاشرے کے تمام شعبوں میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اداکارہ شرمیلا ٹیگور کو جامعہ کے اعلیٰ ترین اعزاز امتیاز جامعہ سے نوازا گیا۔ انہیں یہ ایوارڈ ہندی فلم انڈسٹری میں ان کی خدمات کے لیے دیا گیا۔ اس موقع پر شرمیلا ٹیگور نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پہلی خاتون وائس چانسلر نے مجھے ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر شرمیلا ٹیگور نے یونیورسٹی کے 7 سالہ گیٹ کا افتتاح بھی انجام دیا۔ یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا آن لائن موڈ میں گلوبل MBA پروگرام شروع کر رہی ہے۔ یہ پروگرام انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کوزیکوڈ کے اشتراک سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے شرکاء کو پروگرام کے پہلے سال کے بعد IIM کوزیکوڈ سے ایڈوانس بزنس مینجمنٹ میں پروفیشنل سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس کے بعد پروگرام کی تکمیل پر یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ڈگری سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ 24 ماہ کا گلوبل MBA پروگرام درمیانی درجے کے کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی کاروباری منظرنامے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور برانڈز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے مثالی امکانات بننا چاہتے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے 14 ریسرچ اسکالرز کو وزیر اعظم کی ریسرچ فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جن طلباء کو PMRF کی موجودہ سائیکل کے لیے منتخب کیا گیا ان میں شعبہ ارضیات کے 6 طلباء، شعبہ کیمسٹری کے 4 طلباء شامل ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، شعبہ بائیو کیمسٹری، شعبہ نباتیات اور شعبہ بائیو انفارمیٹکس سے ایک طالب علم کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ایک حصے کے طور پر منتخب ریسرچ اسکالرز کو فیلوشپ اور تحقیقی ہنگامی گرانٹ ملتی ہے۔ پہلے 2 سالوں کے لیے فیلوشپ کی رقم 70,000 روپے ماہانہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے سال کے لیے 75,000 روپے ماہانہ اور چوتھے اور 5ویں سال میں 80,000 روپے ماہانہ ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تعلیم معاشرے کو تبدیل کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کار، نائب صدر جمہوریہ کا اظہار خیال۔ UGC نے جنوری 2024 سیمسٹر کے لیے 1000 سے زائد MOOCs کو دی منظوری، اور IIT مدراس کے محققین نے اسٹارٹ اپ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کیا تیار۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔